جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اگر کوئی چھوٹا سا بھی کوئی منصوبہ شروع کیا ہے تو انہوں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ اس کا سورس آف انکم کیا ہوگا، اس کے اوپر کتنے پیسے خرچ ہوں گے، وہ سارے کے سارے پیسے ہم اس سے نکالیں گے۔ ہم جن سائٹ کے اوپر اخراجات کر رہے ہیں ان کا ریٹرن نہیں ہے، بلکہ وہ خزانے کے اوپر بوجھ ہے۔ جب اس طرح ان سارے سسٹم کو مینج کرنا ہے، اس کو چلانا ہے، تو پھر چلانے کے لیے اس وقت جو ملک کی پوزیشن ہے، ہم جس طرح آئی ایم ایف کے پاس کھڑے ہیں، تو پھر ہمیں سب نے مل کے ہی کوشش کرنی ہے کہ اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تب بھی حالات ٹھیک نہیں ہے، میں نے سب سے پہلی بات کی ہے، ہمیں جس ریٹ کے اوپر بجلی گھر میں، انڈسٹری میں، جس سائٹ پہ بھی مل رہی ہے وہ اتنی مہنگی ہے کہ آپ بندے بے بس ہو گئے ہیں بل بجلی کا دے کے۔ اس کے اوپر ٹیکس ہیں، وہ ٹیکسز دیکھیں پھر ریٹ جدھر جاتا ہے۔ نوجوان بیٹے جو شہید ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نماز جنازہ جب پڑھے جاتے ہیں، جب وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے ہفتے جو ہمارا نوجوان بیٹا کیپٹن شہید ہوتا ہے، اور غالباً 19 جون کو کے قریب ان کی شادی تھی، تو آپ دیکھیں کہ وہ ماں باپ جس کا نوجوان بیٹا شہید ہوتا ہے، وہ ملک کی خاطر، وہ 25 کروڑ عوام کے حفاظت کی خاطر اپنی شہادت پیش کرتے ہیں۔ ان کے غصہ کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج پاکستان کے جو اندرونی اور بیرونی حالات ہیں وہ الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں امن، چین، سکون، استحکام، سلامتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ افغانستان ایک ایسی لینڈ ہے جہاں پر ہر ملک کی ایجنسیاں ہیں، وہاں پر راب بھی ہے، وہاں پر کے جی بی بھی ہے، سی آئی اے بھی ہے، موساد بھی ہے، وہاں پر ایک نہیں ملٹیپل۔ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان محفوظ ہے تو ہم سب محفوظ ہیں، لیکن وہ جو نہیں، ان کا ووٹ بینک متاثر ہوتا ہے، کیوں یہ مخالفت کرتی ہیں جب بھی؟ نہیں، ووٹ بینک سے کوئی تعلق نہیں ان کا۔ اگر ووٹ بینک ان کے پاس ہوتا، نیازیاں ٹولے کے پاس، تو گورنمنٹ میں ہوتے۔ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن کیونکہ پوری دنیا سے ان کو فنڈنگ آتی ہے، اور پہلے بھی جب 2014 میں انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ پر حملہ کیا تھا تو لندن میں بیٹھ کر پلان کیا تھا، ان کی وہی فنڈنگ کرنے والی جو فرمیں ہیں، ان کے انویسٹر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ عدم استحکام پیدا کرے، یہ ٹاؤٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ۔ جب سے پنجاب کا بجٹ آیا ہے اس کے اوپر بحث و تمہیز چل رہی تھی پنجاب اسمبلی کے اندر، اور پچھلے کئی دنوں سے مطالبات زر پیش کیے جا رہے تھے اور بعد میں پھر وہ اپروو بھی کیے گئے۔ آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب اسمبلی کے اندر بجٹ سپیچ کی۔ جب انہوں نے بجٹ سپیچ کا آغاز کیا تو اپوزیشن نے، وہ جس طرح سے پاکستان کے اندر ایک کلچر موجود ہے کہ جب بھی کوئی حکومتی پارٹی، حکومتی وزیر اعلیٰ بجٹ پیش کرتی ہے یا بجٹ سپیچ کرتی ہے تو اس وقت اپوزیشن شور مچاتی ہے، اور یہ ممکن بناتی ہے کہ کسی طرح سے ان کی آواز دب جائے، یا ایٹ لیسٹ وہ ڈسٹرب ضرور ہوں، تاکہ وہ جو کہنا چاہتے ہیں یا کہنا چاہتی ہیں وہ نہ کہہ پائیں۔ مگر اس کے باوجود مریم نواز نے اپنی سپیچ مکمل کی، اور ان کی سپیچ کے کچھ نکات تھے۔ پہلا نکتہ ان کی سپیچ کا یہ تھا کہ ہم نے یعنی جو 100 دن کی ہماری پرفارمنس ہے، اس دوران ہم نے کوئی یعنی بدلے کی سیاست نہیں کی ہے۔ عمران خان کہا کرتے تھے کہ میں نواز شریف کی جو بیرک ہے، ان کی جو کال کوٹری ہے، وہاں سے اے سی اتروا دوں گا، مگر نواز شریف نے کہا کہ آپ عمران خان کو ایک کی بجائے 2 اے سی دے دیں، تو وہ ایک جو ریونج ہوتا ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ ہمارا جو بجٹ ہے یہ ٹیکس فری ہے، ہم نے اس کے اندر غریبوں کے لیے بہت کچھ رکھا ہے۔ اور پھر ایک نکتہ انہوں نے یہ بھی اٹھایا کہ ہم نے روٹی سستی کی ہے، اور ہم انویسٹرز کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ بجٹ کے اثرات دیکھیں گے۔ اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے میاں طارق محمود صاحب نے، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ طارق صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ یقیناً آپ نے بھی بجٹ سپیچ سنی ہوگی،
اور آپ بھی یعنی جب سے بجٹ آیا ہے اس کے اوپر بحث و تمہیس ہو رہی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، آپ ضرور اس حوالے سے باخبر ہوں گے، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. آپ اس وقت پاکستان کے اور پنجاب کے حالات سے کوئی بھی شخص ناواقف نہیں ہے کہ کیسے حالات چل رہے ہیں، اس لیے کہ جتنی بجلی مہنگی اور گیس مہنگی ہو چکی ہے، اس کے اوپر جتنے ٹیکسز لگے ہوئے، جو حالات ہیں اس میں کارخانہ دار، فیکٹری اونر، کاروباری طبقہ بہت پریشان ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. جب تک یہ بجلی کے ریٹ، گیس کے ریٹ ان میں کمی نہیں آتی تو انڈسٹری بالکل اب چلنا بہت مشکل ہو گیا، جو میں حالات دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد جو مریم صاحبہ کی کوشش ہے اس میں کوئی شک نہیں، جب سے وہ حکومت میں آئی ہے وہ کوشش اپنی بھرپور کر رہی ہے، چاہے ہاسپٹل ہوں، اسکول ہوں، کالج ہوں، روڈز ہوں، گلیاں ہوں، وہ نظر آ رہی ہے کہ کوئی محنتی خاتون اپنی کوشش کر رہی ہے. اس سلسلے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ ہیلتھ میں بہتری آئی ہے، مزید بہتری آ سکتی ہے. جب خود جا کے وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری صاحب، سیکرٹری ہیلتھ، یہ سارے لوگ، منسٹر ہیلتھ جا کے خود ہسپتالوں کی صورتحال دیکھتے ہیں تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو وہ بہتری ہو رہی ہے. صحیح طارق صاحب، بالکل صحیح طارق صاحب. کچھ ایشوز ایسے ہیں جس میں حکومت کو یعنی ان کو رکاوٹ کا سامنا ہے. مثلا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ چند دن پہلے ساہیوال کے اندر ایک سانحہ پیش آیا، وہاں پہ آگ لگ گئی جس سے چھوٹے نومولود بچے جو تھے وہ جھلس گئے، اور اس کے بعد مریم نواز وہاں پہ خود جاتی ہیں، انکوائری کرتی ہیں. اس انکوائری کے نتیجے میں وہ یعنی جن کو سمجھتی ہیں کہ یہ لوگ ملوث تھے یا ان کی کوتاہی یا غفلت کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، ان کو وہ معطل کرتی ہیں. اس کے نتیجے میں سارے ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ احتجاج پہ چلے جاتے ہیں، ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں، جس سے نقصان جو ہے وہ ایک طرح سے مریضوں کا ہوتا ہے، گورنمنٹ کا ہوتا ہے. گورنمنٹ کی ریپیوٹ خراب ہوتی ہے کہ یہ اس معاملے کو سلجھا نہیں پا رہی ہے. تو آج مریم نواز نے ایک طرح سے بڑی بے بسی کا اظہار کیا کہ بجائے اس کے کہ ڈاکٹرز، خاص طور پہ ینگ ڈاکٹرز یا ان کی جو ایسوسیشن ہے وہ میرے ساتھ کھڑی ہوتی، وہ بالکل میرے مخالف کھڑے ہو گئے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی جب بھی کوئی میو ہاسپٹل میں، سروسز ہاسپٹل میں کسی نے بھی اس طرح کا کوئی ایکشن لیا ہے تو ریزائنمنٹ ہوئی ہے. دیکھیں میں 1988 میں فرسٹ ٹائم ایم پی اے بھی آیا ہوں، چیئرمین بھی رہا ہوں، میرے پاس کافی عہدے رہے ہیں. یہ ایک بات جو ہے وہ اس طرح تھوڑا سا ایکشن کا بھی فرق ہوتا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں. لیکن اگر لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم قانون سے اپنی مرضی کریں گے تو وہ تو چل رہی ہے ملک کے اندر، اور ایسے چلے گی تو کوئی بھی معاملات کو بہتر نہیں کر سکتا، کیونکہ سب سے پہلے سوسائٹی کو اپنا کردار ادا کرنا. آج ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ پہ بھی کافی کمیاں نظر آتی ہیں. آپ دیکھیں کسی جگہ پہ بھی، کسی ضلع میں جب چاہیں وکلاء حضرات وہ کال، سٹرائی کی کال دے دیتے ہیں، وہ چلتی رہتی ہے. کتنے لوگوں کے کیس ہیں جو عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا. اب ڈاکٹر صاحبان اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو پیش کرتے، لو جی انکوائری کریں، اگر ہم غلط ہیں تو ہمارے خلاف ایکشن ہو، اگر ہم صحیح ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ گجرات میں یہ ایمرجنسی وارڈ، جی وہاں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، اس میں واقعہ پیش آیا، عمارت گر گئی ہے. جی تو انہوں نے پھر وہاں جو ایم ایس تھے ان کو ٹرانسفر کیا ہے، سسپینڈ کیا ہے، لیکن کچھ نہیں ہوا. میں صرف آپ کی وسادت سے ہمیں سب کو ان بچوں کو سامنے رکھنا چاہیے. ہمیں تھوڑی بہت تکلیف آتی ہے تو ہم اس کو فیس کریں،
ताकि हकायक सामने आए। अच्छा सही, बजट के हवाले से बात करते हैं। ख़ास तौर पे जो अपोजिशन है या जो क्रिटिक्स हैं बजट के, वो ये कहते हैं कि इस बजट के अंदर मौजूदा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को टारगेट किया है, उनकी तनख्वाहों में 20 से 25% का इजाफ़ा किया है, मगर उनकी जो टैक्स स्लैब थी वो अब वो किसी और टैक्स स्लैब के अंदर फॉल कर रहे हैं। तो जिसके नतीजे में यानी बजाय इसके कि उनकी तनख्वाह बढ़ती तो एक तरह से उनकी जो कटौती या उनकी जो टैक्स की रकम है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बराए नाम 1000-2000 रुपये इजाफ़ा हुआ है। तो ये इसको आप किस तरह से डिफेंड करेंगे? मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, आप देखें मुल्क के हालात आपके सामने हैं। जिसने भी बैठ के मामलात को चलाना है, वसाइल तो यही हैं, कोई यकदम वसाइल तो नहीं बढ़ा सकता। जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने अगर कोई छोटा सा भी कोई मंसूबा शुरू किया है तो उन्होंने ये ज़रूर देखा है कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, इसके ऊपर कितने पैसे खर्च होंगे, वो सारे के सारे पैसे हम इससे निकालेंगे। हम जिन साइट के ऊपर अखराजात कर रहे हैं उनका रिटर्न नहीं है, बल्कि वो खजाने के ऊपर बोझ है। जब इस तरह इन सारे सिस्टम को मैनेज करना है, इसको चलाना है, तो फिर चलाने के लिए इस वक्त जो मुल्क की पोजीशन है, हम जिस तरह IMF के पास खड़े हैं, तो फिर हमें सब ने मिल के ही कोशिश करनी है कि अपना अपना हिस्सा डालना है। तब भी हालात ठीक नहीं है। मैंने सबसे पहली बात की है, हमें जिस रेट के ऊपर बिजली घर में, इंडस्ट्री में, जिस साइड पे भी मिल रही है वो इतनी महंगी है कि आप बंदे बेबस हो गए हैं बिल बिजली का देख। उसके ऊपर टैक्स हैं, वो टैक्सेस देखें फिर रेट जिधर जाता है, इसको आगे चलाना। वो आप सही कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे कम है कि हम अपना बजट बना सकें या मुल्क को चला सकें, और यही वजह है कि हमें फिर IMF के पास जाना पड़ता है। मगर जो लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि अपने अल्ले तलले तो ख़त्म करें, आपके जो इजाफी अखराजात हैं वो ख़त्म करें। मैं बिल्कुल कोई अखराजात, किसी के अखराजात के हक में नहीं हूँ। मेरी ज़ाती राय कि हमें बिल्कुल अब दिखाना होगा कि हम बिल्कुल इस वक्त बेबसी में अपना मुल्क चला रहे हैं, और जब तक हम अपना असली चेहरा जो हमारे मुल्क का चेहरा है वो ऐवान इक़्तिदार नहीं दिखाएंगे तो इसमें हमें नुकसान होगा। सही है। अच्छा, ये जो हस्पतालों के हवाले से मरीम नवाज साहिबा ने कुछ इक़दाम किए हैं, मोबाइल हॉस्पिटल का तस्वुर आया है। आज उन्होंने एक वीडियो भी दिखाई पंजाब असम्बली के अंदर जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। फिर ये भी कहा गया जी हम दवाएं जो है वो मरीज़ों को उनके घर की दहलीज तक पहुंचा रहे हैं। ये लगता है कि जैसे कोई लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। आवाम जो है वो चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर उन्हें रिलीफ फ़राहम किया जाए। ये एक दो अच्छे इक़दाम हैं जैसे मोबाइल हॉस्पिटल वाला और दवाओं की फ़राहमी वाला, मगर इससे भी ज़रूरी ये है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ डॉक्टर्स का जो रवैया है और वहाँ जो सहूलियात की फ़राहमी है और वहाँ जो तिब्बी आलात की फ़राहमी है, तो उस हवाले से बड़े कंसर्न्स होते हैं। क्योंकि आप देखिए कि पूरे पंजाब के अंदर ये सूरत हाल है कि जब भी कहीं वो मरीज़ जाता है उनके पास तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो ये सहूलियात नहीं, आप इसको लाहौर ले जाएं। असल में ये है कि पिछले जो अरसा PTI की गवर्नमेंट रही है उन्होंने स्कूलों में टीचर भर्ती किए हैं, डॉक्टर बेचारे MBBS की डिग्री लेके फिर रहे हैं, वो भर्ती नहीं किए। इतना अरसा जो जिस हॉस्पिटल में आपको तमाम सहूलतें मौजूद हैं, RHC है या इस लेवल का डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है, तहसील लेवल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, इन्हें में डॉक्टरों की बहुत कमी। एक तो जब आप किसी इदारे से काम लेना चाहते हैं तो उस इदारे की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगर स्कूल में टीचर ही नहीं है तो क्या रिजल्ट देगा? अब ये शुरू है, बड़ी देर के बाद डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट शुरू होगी। अब इन्होंने इश्तिहार दे दिया है, डॉक्टर भर्ती हो जाएंगे। जब अमला पूरा हो जाएगा, RHC में जो डॉक्टरों की कमी है, BHU में जो डॉक्टरों की कमी है, तहसील लेवल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, DHQ में, फिर वो तो एक तो ख़त्म हो जाएगा कि अब डॉक्टर नहीं। उसके बाद जब भी हमारी हुकूमत आई है PMLN की, अस्पतालों में जो ज़रूरियात की मेडिसन है वो रही है। शहबाज शरीफ हो
مریم نے یہ اچھا اقدام اٹھایا کہ تمام ہاسپٹل میں میڈیسن آ گئی. میڈیسن تو وہ ہے جو آپ جیسے کہہ رہے ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے, اس کے بغیر ایک غریب آدمی کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ کہاں سے دوائی دے؟ اس کو تو گورنمنٹ نے ہی دوائی دینی ہے, تب بھی اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے. اس میں بہتری آئی ہے, ایجوکیشن میں بھی کچھ بہتری آئی ہے. اب جب ڈاکٹر بھرتی ہو جائیں گے اسپتالوں کی حالت مجھے امید ہے کم از کم کافی حد تک بہتر ہو. اچھا ایک بات بتائیے گا, مریم نواز کی جو سپیچ تھی اس کے اندر وہ بار بار یہ تذکرہ کر رہی تھی کہ 5 سال میں پورے کروں گی, میری حکومت 5 سال پورے کرے گی, اور پھر یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جب میں دوسرا بجٹ پیش کروں گی تو پھر میرا یعنی اس طرح کا ویژن ہوگا, پھر میں کچھ نئے پروجیکٹس کے ساتھ آؤں گی. تو یہ اس بات کی تکرار کیوں تھی کہ 5 سال پورے کروں گی؟ یہ مریم صاحبہ نے اپنی سپیچ میں کہا ہے, وہ کہہ سکتی ہیں, کوئی بھی گورنمنٹ جو ہوتی ہے, کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں 5 سال پورے نہیں کروں گا؟ پی ٹی آئی کہتی تھی کہ 5 سال ہمارے پورے نہیں ہوں گے. یہ تو سب بھی کہتے ہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں ضلع گجرات میں, ہمارے ضلع گجرات میں تو غیر منتخب مسلم لیگ کاف کے ارکان اسمبلی ہیں, یہاں ایک بھی منتخب نہیں ہوا, وہ اسمبلی میں بیٹھے. جو تیسرے اور چوتھے نمبر والے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے. اب یہ بھی تو ہمارے سامنے ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیا آپ کی سوچ کیا ہے؟ آپ ظاہر ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ہیں پولیٹیشنز کے ساتھ اپنی پارٹی کے اندر, کس طرح سے آگے بڑھے گی, کس طرح سے لوگوں کے مسائل ختم ہوں گے؟ آپ نے جس طرح سے عرض کیا کہ بجلی بہت مہنگی ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے روز بجلی کے جو ٹیرف ہے ان کے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. جی بالکل, تو ہر ہفتے تقریباً بجلی کے ٹیرف میں اضافہ ہو رہا ہے. تو لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں یعنی کہاں جا کے تھمے گا یہ سب کچھ. 2 دفعہ پیٹرول کی قیمتیں, ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. اب 1 ہفتے سے کمپنیاں پیٹرول نہیں دے رہی پمپوں کے اوپر, جی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. انسٹیبلٹی ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہ حکومت کے آگے ٹارگٹ ہے نہیں, وہ اس کو بہتری کرنے کے لیے اس سے محنتی حکومت کوئی اور نہیں ہو سکتی. جتنا شہباز شریف ہارڈ ورکر ہے, مریم بھاگ رہی ہے, لیکن طارق صاحب وہ لیوی آپ نے وہ ابھی کوئی شک نہیں, پیٹرولیم کا, لیکن اس کوشش کے اوپر لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. سب سے ضروری ہے کہ مہنگائی ختم ہو. مہنگائی میں سب سے بڑی مہنگائی بجلی کی ہے. آپ یقین جانیے جو 18,000 20,000 25,000 تنخواہ لے رہا ہے, اس کو جب 6 7 8 10,000 کا لوگوں کو 20,000 کے بل مل رہے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو پیٹرولیم کمپنیاں ہیں وہ ہڑتال کرنے والی ہیں, تو ابھی تو ہڑتال نہیں کرنے والی, تو لیوی جو پیٹرولیم لیوی ہے اس میں اضافہ ہو گیا. اب اس میں اضافہ ہوا تو یقیناً پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. میں بالکل آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب انہیں پتا ہے کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں, وہ پیٹرول دینا ہی انہوں نے بند کیا ہوا ہے. پی ایس او نہیں دے رہی پمپوں کے اوپر. اب یہ عجیب قسم کی منطق ہے کہ چلو اگر بڑھ رہا ہے تو کم از کم ان کو تیل کی سپلائی تو رکھیں. جب وہ دن آئے گا قیمتیں بڑھیں گی تو یہ اپنی مرضی کر رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو آپ کی حکومت 5 سال پورے کر جائے گی؟ اصل میں میرا سوال یہ تھا کیونکہ جس چیز کے حوالے سے انسان کے ذہن کے اندر کوئی خدشہ ہوتا ہے اس کا وہ بار بار یہ کرتا ہے ایسا نہیں ہوگا. میرا آپ کے سوال کے اوپر جو ہے وہ میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں بہتری آئے. 5 سال ہوں 4 سال ہوں چاہے 2 ماہ ہوں, ملک کے اندر بہتری آئے, مہنگائی ختم ہو, بجلی کے ریٹ کم ہو. جب بہتری آئے گی تو لوگ دعائیں کریں گے کہ یہی رہیں. بہت شکریہ طارق محمود صاحب. اگر کوئی بہتری نہ کرے تو وہ چاہے 10 سال رہے, آپ بتائیں فائدہ کیا؟ بالکل صحیح طارق صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک بریک اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. کچھ عرصے سے پاکستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے حالات خراب ہوتے چلے جا رہے تھے. نہ صرف سویلینس بلکہ ہمارے ٹروپس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا تھا. اس سے بھی بڑھ کے کچھ چائنیز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا, تو جس سے ایک اور طرح کی فضا بنتی چلی جا رہی تھی. اور لگ یہی رہا تھا کہ چائنیز تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں, خاص طور پہ پاکستان کے اندر سی پیک اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اور پروجیکٹس یہاں پہ چل رہے تھے. اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, پھر وہاں سے چائنیز منسٹر ان کے ساتھ پورا ایک وفد پاکستان آیا جنہوں نے یہاں پہ آ کے وزیر اعظم سے ملاقات کی. اور اس ملاقات کے بعد پھر ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس کے اندر 4 وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی.
کیبنٹ کے لوگ اس کے اندر موجود تھے، اور پھر اس وفد کی یعنی جو چائنیز وفد تھا اس کی آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس سے پہلے یہاں سے وزیر اعظم اور کچھ سرمایہ انویسٹرز اور اس کے علاوہ آرمی چیف پھر چین گئے، وہاں جا کے انہوں نے سی پیک فیز 2 کے حوالے سے بات کی۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد جو چیز سامنے آئی وہ یہ کہ ملک کے اندر یا ملک کے جس طرح سے حالات خراب ہو رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، ٹروپس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا پھر چینی انجینئرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو سیکیورٹی کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے پھر ایک آپریشن عزم استحکام لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم، وزیر دفاع خواجہ آصف اور دیگر جتنی بھی حکومت عہدیدار ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہے، بلکہ پہلے سے جو جتنے بھی آپریشن چل رہے ہیں یہ انہی کی ایکسٹینشن ہے، اور اس بات کے اندر اس بات کو ممکن بنایا جائے گا کہ دہشت گردی کا قلع خامہ کیا جائے۔ مگر ایک چیز جو سامنے آئی کہ جیسے ہی حکومتی جماعتیں تھیں یا اپوزیشن کی جماعتیں تھیں انہیں پتہ چلا کہ ایک نیا آپریشن یا پہلے سے جو آپریشن موجود ہے ان کی ایک ایکسٹینشن عزم استحکام کے حوالے سے پھر سے لانچ ہونے جا رہی ہے، تو انہوں نے تنقید کرنا شروع کر دی، اور اس آپریشن کے حوالے سے اس وقت مختلف حلقوں کی جانب سے خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتیں ہیں جن میں جمعیت علماء اسلام ہے، جن میں پی ٹی آئی ہے، اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ سب اس وقت احتجاج کر رہی ہیں، دبے لفظوں میں بھی کہہ رہی ہیں اور کھلم کھلا بھی کہہ رہی ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے بھی یعنی وہاں سے بھی کچھ اس طرح کی آوازیں سامنے آنا شروع ہوں گی۔ اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے رانا محمد ارشد صاحب نے۔ رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ مدعا پارلیمنٹ کے اندر آتا، اس کے اوپر بحث ہوتی، تو ایک طرح سے کنسنسس کریٹ کیا جاتا، تو جس نے بھی کچھ کہنا تھا وہ پارلیمنٹ کے اندر کہہ لیتا، نہ کہ اب جس طرح سے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر اور میڈیا پہ جا کے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ کا مشکور ہوں۔ ایک اعلیٰ ترین وہ فورم ہے جس میں تمام چاروں صوبوں کے چیف منسٹر اور وفاقی کیبنٹ کے سینئر وزراء، پرائم منسٹر صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف اور تمام مسلح افواج کے جو سربراہ تھے وہ شامل تھے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ جب ہر ہفتے ہمارے درجنوں نوجوان افواج پاکستان کے بیٹے، نوجوان بیٹے جو شہید ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نماز جنازہ جب پڑھے جاتے ہیں، جب وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے ہفتے جو ہمارا نوجوان بیٹا کیپٹن شہید ہوتا ہے، اور غالباً 19 جون کو کے قریب ان کی شادی تھی، تو آپ دیکھیں کہ وہ ماں باپ جس کا نوجوان بیٹا شہید ہوتا ہے وہ ملک کی خاطر، وہ 25 کروڑ عوام کے حفاظت کی خاطر اپنی شہادت پیش کرتے ہیں۔ ان کے غصہ کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج پاکستان کے جو اندرونی اور بیرونی حالات ہیں وہ الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ جب 2013 6 جون کو نواز شریف صاحب تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر بنے تھے، رانا صاحب ایک آواز یہ بھی ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے جتنے بھی آپریشن ہوئے ان کو صحیح طرح سے اپنی اختتام تک نہیں پہنچایا۔ پرائم منسٹر بنے تو ملک کے اندر 85,000 سے زائد عام سول لوگ دہشت گردی میں شہید ہو چکے تھے، 12,000 کے قریب افواج پاکستان کے بیٹے شہید ہو گئے تھے۔ تو پھر نواز شریف صاحب نے کہا گڈ یا بیڈ طالبان نہیں، جو کرمنل ہیں قانون ان کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ پھر الحمدللہ ضرب عضب کا آغاز ہوا، جس کا آغاز 16 جون 2014 کو میاں نواز شریف نے ایز اے پرائم منسٹر آغاز کیا، اس کو ٹیک اپ کیا، الحمدللہ کامیابی ہوئی۔ آج ضرورت ہے وہی ضرب عضب
वही रद्दल फसाद ऑपरेशन की कंटिन्यूटी है, इस्तेहकाम जो है। नहीं, राणा साहब, जरूरत है। राणा साहब, जब यहाँ से अमेरिकन जा रहे थे अफ़गानिस्तान से, तो उस वक्त भी हमारा मीडिया, ना सिर्फ हमारा मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया यही कह रहा था कि जैसे ही अमेरिका इस खित्ते से और यहाँ से अफ़गानिस्तान से जाएगा तो फिर ये लोग, ये अनासिर फिर से अपना सर उठा लेंगे और इस तरह की जो दहशतगर्दी की कार्रवाई हैं वो फिर से शुरू हो जाएंगी। और वही हुआ। जैसे ही अमेरिकन अफ़गानिस्तान से गए हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों ने फिर से सर उठाया है। एक चीज़। दूसरी बात ये कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो पिछली हुकूमत थी, यानी PTI की जो हुकूमत थी, उन्होंने जो अफ़गान यहाँ से चले गए थे जिनका ताल्लुक़ TTP से था, उनको वापस बुलाया और उन्हें कहा कि जी आप पाकिस्तान के अंदर आ जाएं। वो पाकिस्तान के अंदर आ गए। वो यहाँ पे यानी जहाँ पे उनको वो सेटल करना चाह रहे थे, वहाँ के मकामी लोगों ने इस हवाले से बड़ा यानी तजुब्जुब और बड़ी रिसेंटमेंट शो की कि ये क्या हो रहा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहले गदर मचाया हुआ था, आप इनको फिर से यहाँ ला के बसा रहे हैं। और वही लोग अब फिर से सर उठाने लगे हैं। वो ये कहते हैं कि जी चूँकि तालिबान को अफ़गानिस्तान मिल गया है तो ये इलाके जहाँ हमारा पहले कंट्रोल था ये फिर से हमारे कंट्रोल में आ सकते हैं। तो उस पार्टी का जो रवैया था उनको फिर से ला के यहाँ बसाना और उन्हें यहाँ का शहरी बनाने की कोशिश करना, जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहे थे, उस हवाले से आपकी क्या सोच है? नतीजा था खैबर पख्तूनख्वा शुमाली की आमादगाह बन गई और इमरान खान को गहरवाता था जिसने उनके दफातर खोल दिए। और आपके इल्म में है कि 16 दिसंबर अटैक हुआ, वो शहीद हुए, तो नवाज शरीफ साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेम डे पेशावर जाते हैं, अफगानिस्तान जाते हैं, तो इनका जवाब पत्थर से देने का हालात कंट्रोल हुए। लेकिन क्योंकि इमरान नियाज़ी और टोला जो है ये उन्हीं के हाथों में खेलता है, और आज भी खैबर पख्तूनख्वा में थर्ड टाइम उनकी गवर्नमेंट है तो वहाँ बेड़ा गर्क हो चुका है। जो मौलाना फजल रहमान ने, जो इमरान खान के बड़े प्यारे लाडले बनने की कोशिश में है, उन्होंने खुद सही। राणा साहब, आप हमारे साथ जाती है, राणा साहब आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। अपनी जान बचाती है। तो माय पॉइंट इज कि हमने हालात को कंट्रोल करना है, अफवाज पाकिस्तान के बेटों की हिफाजत भी हमने करनी है, हमने 25 करोड़ आवाम की भी हिफाजत करनी है। और डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब जो अपेक्स कमेटी में फैसले हुए हैं। सही। राणा साहब आप हमारे साथ लाइन पे रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नाजिम मलिक साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तजियाकार है। नाजिम साहब आपका बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान जो है वो हमसायगी का रोल प्ले नहीं कर रहा और वो मज़हब की लाज भी नहीं रख रहा कि हम दोनों का ताल्लुक़, यानी दोनों मुल्कों का ताल्लुक़ एक ही मज़हब से है। तो इस वक्त यानी जो दुनिया के अंदर सेंस प्रीवेल कर रही है उसके अंदर ये मज़हब का हवाला देना एक बात, और दूसरी बात ये है कि आप जब हमसायगी का जिक्र करते हैं तो आप देखिए कि आसपास के मुल्कों के साथ किस तरह के हमारे ताल्लुकात हैं, तो फिर अफ़गानिस्तान हमारी यानी किस तरह से लाज रखेगा। नाजिम साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। ख्वाजा आसिफ ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से, उन्होंने ये कहा कि जी जो अफ़गानिस्तान है वो हमारा हमसाया मुल्क है, मगर वो एक हमसाये का हक़ नहीं अदा कर रहा। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि चूँकि जी हम दोनों मुल्कों का मज़हब एक जैसा है तो फिर इस हवाले से भी अफ़गानिस्तान को कुछ सोचना चाहिए। तो ये जो यानी एक डिप्लोमेसी है, एक जो एक स्टेट्समैनशिप है, उसके अंदर ये किस तरह के सवालात हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक दो रूठी पॉलिसी है इस हुकूमत की। इनको खुद समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अफगानिस्तान को हमसाये का और मुसलमान होने का दावा तो करते हैं,
बात ये है कि जब ये खुद वहाँ हमला करते हैं तो इस वक्त उनको याद नहीं आता कि ये हमारा हमसाया, या उससे पूछे जब अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन नामालूम मुकाम से आकर ड्रोन गिरता है तो वो ड्रोन कहाँ से आता है, कहाँ से उठता है, उसका भी जवाब देना चाहिए ना। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है ना, ये इनके बस की बात नहीं है। ये खारजा पॉलिसी कहाँ बनती है ये किसी को नहीं पता, और खास करके अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये वो ममालिक है जिनकी खारजा पॉलिसी डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट डील करती है। इसमें किसी भी हुकूमत का कोई किरदार नहीं होता, तो सिर्फ उसको ओनरशिप देने के लिए हुकूमत का कोई नुमाइंदा आगे कर दिया जाता है। लेकिन सूरत आपको ये बड़े ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि दोनों मुल्कों के असल में मसाइल क्या हैं और इन मसाइल का हल क्या है। जब तक मैं अक्सर एक बात में कहता होता हूँ कि जब तक पाकिस्तान इंडिया और अफगानिस्तान पाकिस्तान के मसाइल हैं, तब तक इस मुल्क में, हमारे मुल्क में अमन, चैन, सुकून, इस्तेकाम, सलामती नहीं हो सकती, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसी लैंड है जहाँ पर हर मुल्क की एजेंसियाँ हैं। वहाँ पर रा भी है, वहाँ पर KGB भी है, CIA भी है, मोसाद भी है, वहाँ पर एक नहीं मल्टीपल मुल्क की खुफिया एजेंसियाँ काम कर रही हैं। सही, बिल्कुल सही। आप नाजिम साहब ये एक बहुत दिलचस्प बात ख्वाजा साहब ने की, मसलन ये कहा कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर महदूद पैमाने के ऊपर, या जहां हम समझेंगे कि यहाँ हमें कार्रवाई की ज़रूरत है, हम कार्रवाई करेंगे। और उसकी उन्होंने जो तौजीह बयान की वो ये थी कि चूँकि अफ़गानिस्तान भी तो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई कर रहा है ना, तो हम भी उसी तर्ज के ऊपर उसी तरह की एक आध कार्रवाई जो है अफ़गानिस्तान के अंदर करेंगे। तो ये क्या उनकी जस्टिफिकेशन ठीक थी? नहीं, देखें, जहाँ तक ये जो है हुकूमती रद्द-ए-अमल कि अफगानिस्तान के अंदर से उनकी हमायत से TTP पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रही है, ये उनका रद्द-ए-अमल है कि हम भी फिर उन पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये मसाइल का हल नहीं है। जंग और कार्रवाइयाँ करना ये दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं है। इनको मिलकर बैठकर अपने मसाइल हल करने पड़ेंगे। जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि अफगानिस्तान के में अंदर जो शिद्दत पसंद या दहशतगर्द तंजीमें बैठी हैं वो अफगान तालिबान के भी कंट्रोल में भी नहीं है। उनको मुख्तलिफ एजेंसियां डील करती हैं, जिस तरह चाइना ने बड़ा खूबसूरती के साथ उनको डील किया अफगानिस्तान को। जहाँ पर चाइना के अंदर जो एक मजहबी तंजीम है वो कार्रवाइयाँ करती है, तो अफगानिस्तान ने चाइना से कहा कि हम इनके साथ आपको उठा देते हैं, आप इनके साथ मामला तय कर लें। तो चाइना ने कहा जी सॉरी नहीं, ये आपका अंदरूनी मामला है, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, आप इनके साथ मुज़ाकरात करें, हमें हमारे आपके मुल्क के अंदर से हमारे मुल्क में दरअंदाजी नहीं होनी सही है। राना साहब एक यानी एक राय ये भी मौजूद है कि जी उनसे मुज़ाकरात, और फिर ख्वाजा आसिफ ने तो वाज़े कर दिया, उन्होंने कहा कि जी हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। देखिए जी, बात बड़ी सीधी है। जो हमारे साथ जंग करना चाहते हैं, जो हमारे फौजी अफवाज पाकिस्तान के बेटों को शहीद करते हैं, जो हमारे पुरअमन शहरियों पर हमले करते हैं, जो बाढ़ अखाड़ते हैं, हम कब तक उनका मुंह देखते रहेंगे? ये पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से एटमी ताकत है। अफवाज पाकिस्तान दिन रात 25 करोड़ आवाम की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पर रख कर जाने कुर्बान कर रहे हैं। तो मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि हम सबके साथ अच्छे तलकात चाहते हैं, तमाम हमसायों के साथ, लेकिन अफगानिस्तान में बैठकर मैं समझता हूं कि जो वहां पर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान पर हमले करते हैं, तो ये अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने हमसे जो प्रॉमिस किया था कि उनकी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, जो क्रिमिनल है वो उनको रहशें नहीं देंगे, उनको अफोर्ड नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो कर रहे हैं। इसलिए जो डिफेंस मिनिस्टर ने बात की वही बात प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, वही बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे हैं। हम अपने अदारों की का जो स्टेटस है, जो हम अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगे, लेकिन हम सबसे अच्छे तलकात चाहते हैं। लेकिन अगर कोई कानून की वायलेशन करेगा, इंटरनेशनल लॉ की भी और तमाम अखलाकियात का तजावत करेगा, तो ये अफोर्डेबल नहीं। सही, बिल्कुल सही। नाजिम साहब आपकी तरफ आते हैं। नाजिम साहब, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इस सिलसिले में कोई कंसेंसस डेवलप कर पाएगी कि सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड ले ले? क्योंकि आपने देखा होगा कि चाइनीज ने भी एक तरह से पाकिस्तान को फाइनल कॉल ही दी है कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो मर रहे हैं, तो आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे। जी,
اچھا مجھے 2 منٹ دے جائے گا، میں آپ کی بات کو کلیئر کرتا ہوں. جی پلیز کنٹینیو. دیکھیں میری بات سنیں، افغانستان ایک ایسی لینڈ ہے جہاں پر رشیا آ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جنگ کر کے خود پھنس گیا، اس کا سارا وجود بکھر کے رہ گیا. نیٹو کے 40-42 ملک آئے جدید ترین اسلحہ اور جدید ترین ٹیکنالوجی لے کر، وہ وہاں پر ناکام ہو گئے، کیونکہ افغان لڑائی جو ہے وہ 2 جنگوں آمنے سامنے 2 فوجوں کی لڑائی نہیں ہے، وہ دہشت گرد گروپوں کی یا چھاپا مار لوگوں کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا. ہم افغانستان کے ساتھ یا وہاں پر جو چھپی ہوئی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ہم ان کے خلاف فوجی آپریشن یا ٹارگٹ آپریشن کر کے کامیابی نہیں دے سکتے. ہمیں افغانستان کے ساتھ بات کرنا پڑے گی. جس طرح چائنا نے ان سے کہا جی ہماری سلامتی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو روکیں. ہمیں وہاں پر ڈرون حملے یا ٹارگٹ کاروائیاں کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، جنگ برائے جنگ ہی ہوگی. اس کے نتیجے میں امن اس طرح نہیں ہوگا. ہمیں افغانستان کو ذمہ دار ٹھہرانا پڑے گا اور افغانستان حکام سے، طالبان حکام سے بات کرنا پڑے گی کہ یہ آپ سلسلہ بند کریں. اور میرا خیال ہے مذاکرات کے ذریعے ہی یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. صحیح، اگر بالکل پاکستان صحیح. کہے گا کہ جنگ کرنی ہے یا ٹارگٹ کاروائیاں جی. کرنی ہے، وہ ایک مناسب راستہ نہیں ہے، نہ ہی وہ جنگ ہم جیت سکتے ہیں. ہمیں افغانستان، رشیا اور نیٹو کے ممالک کا نتیجہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے، پھر اس پر بات کرنا چاہیے. صحیح. رانا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز اس کی مخالفت کر رہی ہیں، تو کبھی کبھی تو یوں گمان ہوتا ہے کہ جیسے یہ پاکستان کے حق میں ہیں بھی کہ نہیں، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر شہری یہ چاہتا ہے پاکستان کے اندر آپریشن ہو، اس کے نتیجے میں یہاں پہ امن آئے، دہشت گردی کی کارروائیاں ختم ہوں. مگر جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کا موقف سامنے آتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ تو نہیں چاہتے کہ یہاں پہ امن ہو. دیکھیے جی، ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان محفوظ ہے تو ہم سب محفوظ ہیں. لیکن وہ جو نہیں، ان کا ووٹ بینک متاثر ہوتا ہے، کیوں یہ مخالفت کرتی ہیں جب بھی؟ ووٹ بینک سے کوئی تعلق نہیں ان کا. اگر ووٹ بینک ان کے پاس ہوتا، نیازیاں ٹولے کے پاس، تو گورنمنٹ میں ہوتے. ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن کیونکہ پوری دنیا سے ان کو فنڈنگ آتی ہے، اور پہلے بھی جب 2014 میں انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ پر حملہ کیا تھا تو لندن میں بیٹھ کر پلان کیا تھا. ان کی وہی فنڈنگ کرنے والی فرمیں ہیں، ان کے انویسٹر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ عدم استحکام پیدا کرے. یہ ٹاؤٹ ہیں، یہ ان کے ایجنٹس ہیں، یہ پاکستان کے اداروں کے خلاف افواج پاکستان کے جو بیٹے شہید ہوتے ہیں، یہ ان کا بھی مذاق کرتے ہیں. چاہے وہ جنرل سرفراز صاحب ہوں جو کوئٹے میں شہید ہوئے، یا میں سمجھتا ہوں ہمارے روزانہ کے جو بیٹے شہید ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ چائنا ہو یا یو اے ای ہو یا سعودی عرب ہو، تمام جو خارجہ پالیسی تھی یہ عمران ٹولے نے بیٹا کر. صحیح. ناظم صاحب آپ سے آخری سوال کہ پھر کس طرح سے کنسنسس ڈیولپ ہو پائے گا؟ حکومت کس طرح سے سب کو کنونس کر پائے گی؟ کیا سیکیورٹی اداروں کو اس کے بیچ میں آنا ہوگا؟ کریں گے تو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ. جی پلیز ناظم صاحب. جی مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں. یہ جو آپریشن عزم استحکام ہے، یہ چائنا نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ اپنے ملک میں، ملک کے اندر سے جو چائنیز پر حملے ہیں وہ روکیں. کبھی تو ہم کرائے کے فوجی کی طرح امریکہ کے کہنے پر افغانستان میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں، اور کبھی ہم چائنا کے کہنے پہ کھڑے. ہمیں یہ سلسلہ بند کرنا ہوگا. میں عزم استحکام آپریشن کی طرف آتا ہوں. جو پچھلے ماضی میں 2 آپریشن ہوئے تھے وہ مختلف حالات و واقعات تھے. اس وقت پیپلز پارٹی نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، اس میں تمام پارٹیوں کا اتفاق رائے حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد ہی انہوں نے آپریشن کیا گیا تھا. لیکن اب جو صورتحال ہے، وہاں کی 3 اسٹیک ہولڈر جو بڑی مین پارٹیاں ہیں، ANP، JUI اور PTI، جن کا اصل میں ووٹ بینک ہے، وہ عزم استحکام آپریشن کے خلاف کھڑی ہیں. وہاں کے صوبے کی عوام کھڑی ہو گئی ہے کہ ان کا پچھلے 2 آپریشنوں میں بہت زیادہ نقصان ہوا. ان کے گھر بار تباہ ہو گئے، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، ان کے بچے مر گئے. اب وہاں کی عوام جو کہتی ہے کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، یہ بہت بڑا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، فورس کے لیے، حکومت کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ وہاں کی
مین سٹیک ہولڈر پارٹیوں اور عوام کی رضا اور منشا کے بغیر کس طرح میں استحکام آپریشن کر پائیں گے؟ بالکل صحیح ناظم صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ناظم صاحب آپ کا بہت شکریہ، رانا اشرف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور آج کی جو گفتگو تھی اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے نہ صرف ہمارے سیکیورٹی اداروں بلکہ ہماری جو اس وقت رولنگ کولیشن ہے اس کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور جتنی بھی پارٹیز ہے سب کو کنونس کرنا پڑے گا، اور وہاں کے جو لوگ یعنی جہاں یہ آپریشن ہونے جا رہا ہے ان کے جتنے بھی تحفظات ہیں انہیں دور کرنا ہوگا۔ یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو۔ اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ TV Today۔ بہت شکریہ۔